جی میں ہوں انور ایرا نیوز سے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح اور کلیئر کر دی ہے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے اور اب ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ درس قرآن اور میرے دین کو تبلیغ کو عام کرے۔ اس وقت میں مرکزی آفس بزم سلطانیہ کے نار روڈ فیصل ٹاؤن میں موجود ہوں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہاں پر درس قرآنی اور آؤ حضور کی باتوں پر مبنی اگر دیکھا جائے ایک ہفتہ بار کلاس شب جمعرات جو ہے اس کا پروقار انعقاد کیا جاتا ہے، اور جس کے انتظامات میں بات کروں تو آرگنائزر اور منتظم اعلیٰ بزم سلطانیہ کے بانی و امیر الشیخ محمد ابراہیم سلطانی صاحب ہیں جو اس کلاس کا پروقار اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو افراد ہے شرکت فرما کر مستفید ہوتے ہیں، بلکہ اس ہفتہ بار کلاس کے اندر درس نظامی اور آؤ حضور کی باتوں پر موضوع پر تفصیل سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے الشیخ محمد ابراہیم سلطانی صاحب، ان سے وہ تمام تر کویشچن پٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو میرے ناظرین کے ذہنوں میں سرکولیٹ کر رہے ہیں اسلام کے حوالہ سے کہ وہ اس موضوع پر کیا کہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو جس دور میں مسلم جو ہے وہ پریشان ہے، زوال میں جا رہا ہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک وقت جو ہے اسلام کو عروج تھا، کیا اب بھی کوئی وہ ٹائم ایسا آئے گا کہ اسلام ایک دفعہ دوبارہ عروج پر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دین اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے دور عروج اور موجودہ حالات کی بات کی ہے۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ جب ہمارے اسلاف قرآن کی تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے تھے، قرآن سے جتنا رشتہ مضبوط تھا اتنی اللہ نے دنیا میں ترقی اور عزت عطا فرمائی۔ آج ہمارا قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہم نے قرآن گھروں میں رکھ تو لیا ہے، اور کس لیے؟ کبھی اس کو رمضان میں کھول لیا، یا کبھی اس کو قسم اٹھانے کے لیے استعمال کر لیا، یا مجھے کہنا نہیں چاہیے کبھی فال نکالنے کے لیے استعمال کر لیا۔ اللہ ہمیں کیا فرماتا ہے، ہمارے لیے زندگی میں کیا رہنمائی قرآن نے دی ہے، ہم اس چیز سے عاری ہو گئے۔ قرآن سے تعلق ہمارا بحال ہو جائے، انشاءاللہ دنیا میں کوئی ہی عزتیں عطا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، آپ نے فرمایا میری قوم کے 73 فرقے جو ہیں بنیں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ واضح کر دے کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا، جبکہ تمام جو ہیں فرقے کلمہ گو بھی ہیں اور اللہ کے دین کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ میں اس موجودہ دور کے حوالے سے اس تناظر میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف میں اپنی ذاتی رائے میں، ذاتی خیال میں جو بزرگوں سے سیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ جس بندے کی زندگی اللہ کے قرآن اور نبی کے فرامین کی روشنی میں گزرتی ہے وہ جنتی ہے، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے بھیجے ہوئے قرآن اور نبی کریم کے فرمان سے ہٹ جاتا ہے وہ اس کے لیے صراط مستقیم پر چلنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور صراط مستقیم پر نہ ہونے والا بہرحال جنت جانے کے خواب تو دیکھ سکتا ہے۔ جنت اللہ اسے ہی عطا فرمائے گا جو اللہ کے دین کے مطابق چلے گا، اور جو دین کے مطابق نہیں وہ شاید اس کا معاملہ اللہ کیا فرماتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضور آپ جب اپنے جو ہے پیروکاروں میں بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے گل مل جاتے کہ باہر سے آنے والے کو یہ دریافت کرنا پڑتا کہ آپ سرکار کون ہیں، لیکن آج کا پیر ان سے تمام ڈیفرنٹ ہے، بیٹھے گا تو وہ تمام میں پرومننٹ دکھائی دیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا اور اعلیٰ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس والے سے کیا کریں گے آج کے پیروں کے والے سے؟ دیکھیں، دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اچھے بھی ہیں، بہرحال جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، ضروری نہیں ہر ایک کا رکھ رکھاؤ وہ اس حوالے سے بھی ہو کہ وہ اپنے آپ میں فخر، غرور اور تکبر کر رہا ہے۔ بعض اوقات کسی منصب کا تقاضا ایسا ہوتا ہے جس میں رکھ رکھاؤ، لباس، وضاقتہ بندے کی عمدہ ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلاف میں بعض بزرگوں کا یہ خیال ہے ایک دین کے وارث کو، ایک عالم دین کو کسی صورت بھی اس حلیے میں نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا وہ سمجھے کہ یہ نیچے والا ہاتھ رکھتا ہے، دینے والا ہاتھ نہیں رکھتا۔ خود ہمارے اسلاف میں بڑے بزرگوں میں ایک نام حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب روزانہ درس حدیث دینے کے لیے آتے، نہایت عمدہ ایسی پوشاک جو شاید بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتی، روزانہ نیا لباس پہنا کرتے تھے۔
اب آپ کی یہ سخاوت ہے کہ روزانہ شام کو وہ صدقہ و خیرات بھی کر دیتے تھے، اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے. ہاں، دنیا استعمال کے لیے، دنیا دل میں بسانے کے لیے، لالچ کے لیے نہیں ہے. علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، مسجد محراب و منبر کے وارث ہیں، انہیں کسی صورت ایسا ظاہری طور پر دکھائی نہیں دینا چاہیے کہ دیکھنے والا ان سے وابستہ دین کی عزت کو بھی کم سمجھے اور انہیں بھی کم سمجھے. اس دور میں جب ہماری سوسائٹی میں مائنڈ سیٹ یہ ہے لوگوں کا، کسی کے پاس گاڑی اچھی ہے تو قابل عزت ہے، کسی کا لباس اچھا ہے تو قابل عزت ہے، جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ قابل عزت ہے، پھر علماء جن کے ساتھ قرآن، حدیث اور دین کی عزت وابستہ ہے، انہیں بہرحال ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے باوجود دنیا کا لالچ دل میں نہیں ہونا چاہیے. نظر رزق پہ نہیں، نظر رزق دینے والے رزاق پہ ہونی چاہیے. حق خطیب المعروف یوفیو سرکار آج کل میڈیا پہ اتنے پرومیننٹ ہیں، جبکہ مختلف میڈیا نے ان کو چیلنج کر دیا کہ سب یہ فیک ہے اور یہ شعبدہ بازی ہے. حق خطیب جو ہے ہاتھ پر سرسوں جمانے والی باتیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ وہاں سے شفا یاب ہوتے ہیں، مگر میڈیا نے کہا یہ فیک ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، مجھ سے میں گزارش یہ ہے کہ جو میرے بزرگوں نے جو تربیت فرمائی ہے، میں کسی کا نام لے کے کسی کے حق یا خلاف بات نہیں کر سکتا. آپ جو سوال کر رہے ہیں، اس دور میں آپ کے میڈیا کی ضرورت تو ہوگی ریٹنگ کے حوالے سے، لیکن مجھے کسی کو جب تک میں خود مل نہ لوں، میرا کوئی دل فیصلہ نہ دے یا مجھے کوئی ظاہری طور پہ ایسی چیز دکھائی نہ دے، میرا اچھا کہنا یا برا کہنا بدگمانی میں، افراط و تفریط میں آئے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نام لے کے کسی کے بارے میں تنقید ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کسی کا عمل اچھا برا ہے، اسے قرآن و حدیث پر تول لیں. اگر کوئی دلیل ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہے تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر معاملہ اور ہے. سر، آپ کا جو خوش آئند عمل ہے کہ آپ ہفتہ وار کلاس کا انعقاد کرتے ہیں ہر جمعرات کی شب کو، اس میں ہر بندے کی شمولیت ہر بندہ اختیار کر سکتا ہے، جیسے کوئی خاص آپ کے پیرامیٹرز اور آئین ہیں؟ ہمارا کوئی اس میں پیرامیٹرز، کوئی پروٹوکولز، کسی کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں صرف ایک چیز ہے، ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، جو بھی آنا چاہے. ہم نے قرآن و حدیث کی بات کرنی، جو بزرگوں سے 4 سبق پڑھے، یہ تو اب کلاس کی صورت اختیار کر گئی. مجھے چند دوستوں نے کہا تھا جی ہم ہفتہ بعد مل بیٹھا کریں، بہانے سے ہم نے اپنے پڑھنے کے حوالے سے قرآن پاک کو سامنے رکھ کے اس کو شروع کیا. وہ قرآن نے ہمیں اس طرف لے آیا ہے، ہم نے نہیں. قرآن ہم سے اپنی خدمت لے رہا ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. ہم ہر جمعرات کو بیٹھ کے 1-2 رکوع پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جتنا اللہ چاہتا ہے اپنی رحمت کے مطابق ہمیں کچھ چیزوں کی سمجھ عطا فرماتا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہم قرآن سمجھ سکیں، سمجھا سکیں، پڑھ سکیں یا اس کا کما حق ہو حق ادا کر سکیں. اس خوش آئند عمل کو کہاں تک وسیع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہم ارادہ کوئی نہیں رکھتے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. رب ہم سے کام لے لے، جتنی اس کی توفیق ہو، جتنا وہ کام لینا چاہے وہ لے لے گا. جہاں ہماری بس ہو جائے گی ہم کچھ نہیں کر سکتے. کام ہم یہ بھی جو کر رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اللہ کی رحمت ہی ہے سب کچھ، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. آگے کام بڑھے گا، وسیع ہوگا تو بھی اللہ کی رحمت سے، نہیں وسیع ہوگا تو ہمارا یہی قبول ہو جائے، ہماری آخرت کی نجات کا سبب بن جائے، ہمیں یہی کافی ہے. یہ تھے امیر بابانی بزم سلطانیہ الشیخ محمد ابراہیم سلطانی، جن کا خوش آئند عمل اور کام یہ ہے کہ یہاں پر ہفتہ وار کلاس شب جمعرات جو ہے انعقاد کیا جاتا ہے. ہر خاص و عام کو اس کلاس کی دعوت ہے کہ جو درس قرآنی اور حضور کی باتوں کے موضوع پر جو ہے حضور کی تبلیغ میں، حضور کی جو اچھی باتوں میں شامل ہونا چاہے وہ آ کر مستفید ہو، کیونکہ اس دن حضور خود تشریف لاتے ہیں جب ان کی تبلیغ کی جاتی ہے، ان کی خوش آئند باتوں کو واضح اور کلیئر کیا جاتا ہے. اس لیے ہفتہ وار کلاس انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے حجت الوداع کے موقع پر جو بات کہہ دی کہ ہر مسلمان کا فرض ہے تبلیغ کو عام کرنا. میں اس عمل پر چلتے ہوئے اس تبلیغ کو، قرآنی حدیث کو اور حضور کی باتوں کو عام کرنا چاہتا ہوں. ہر خاص و عام کو دعوت ہے. اجازت دیجیے. اللہ فی امان اللہ جی.